بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں نوکنڈی رائفلز پہ, تفتان رائفلز پہ ایک فیمیل خودکش حملہ آور نے حملہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ بہت ساری جو نیوز گردش کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں عورتوں کے اخلاق پہ, عورتوں کی حقوق پہ, عورتوں کی اس طرح کے ایکٹ پہ کہ وہ کیوں اس طرح سے مجبور قرار دے دی گئی ہیں, یا کیا ان کی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا. عورت صنف آہن تھی, قرآن پاک نے اس کو عزت دی, اللہ نے اس کو عزت دی, معاشرے میں اس کا ایک تقدس, ایک مقام ہے, چاہے بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, بیوی ہو, ہر صورت میں کیوں نہ ہو, اللہ پاک نے اس کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. اور اس مقام کو غلط استعمال کرتے ہوئے اگر فتنہ الہندوستان ہماری پاکستان کی عورتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عورتوں کو ہی استعمال کر کے پاکستان سے بدلہ لے لیں گے, یا پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کو آگے وہ کر دیں گے, یا پاکستان کی ترقی رک جائے گی, تو یہ ان کا کوئی خواب ہی ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. کیونکہ پاکستان کی تمام خواتین اور خاص طور پہ بلوچستان کی غیور عورتیں اپنے بلوچستان سے بہت محبت کرتی ہیں. یہ غیرت مند قوم ہے. ان کے نام پہ بلوچیت کے ساتھ یہ لگا دینا کہ بلوچ عورت نے یہ کر دیا, تو یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ کچھ عورتیں جو ان کے ورغلانے پہ نکل کے آ جاتی ہیں اور اس طرح سے کوئی ایکٹ کر دیتی ہیں, تو ہم سارے کے سارے سوالیہ نشان کیوں بن رہے ہیں اس بات پہ. ناظرین, اس طرح کے جتنے بھی مذموم عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ لوگ عورتوں کا ہی استعمال کر رہے ہیں تو مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ ان مردوں کو باہر نکالیں. کیوں مردوں نے چوڑیاں پہن لی ہے, کیوں سائڈ پہ ہو گیا ہے؟ صرف عورتوں کا استعمال, چاہے وہ کوئی علمبردار کی کوئی تنظیم ہو اس کے لیے ہو, کوئی آپ کا پروٹیسٹ ہو اس کے لیے ہو, کہیں پہ بھی آپ نے اب دیکھیں یہ خودکش, یہ چوتھا خودکش ہے, اور BLF کی طرف سے یہ پہلا خودکش تھا جنہوں نے زرینہ بلوچ کو جو ہے لانچ کیا, اور اس نے FC ہیڈ کوارٹر پہ جا کے اپنے آپ کو وہیں پہ یوٹیلائز کر دیا. ناظرین, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مروہ بلوچ. ہم ان سے ان کے تاثرات جانیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں اس تمام تناظر کو. بہت شکریہ مروہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مروہ, یہ بتائیے گا کہ زرینہ نے تو بلاسٹ کر دیا, تو بینگ کا عورت ایک معاشرے میں ایک مقام رکھتی ہے عورت, وہ آپ کیا دیکھتی ہیں اس میں, کیا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں اس نے ایسے کیا؟ دیکھیے, ہم جب بلوچستان کی بیٹیوں کو پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم جب بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کے لیے. بطور ایک انسانیت, بطور ایک بلوچستان کی بیٹی, وہ بھی بلوچستان کی بیٹیاں ہیں, لیکن وہ اس طرح سے خودکش ایک بمبار بن کر جب پھٹا دی جاتی ہیں, جب ایک عام شہری کو بھی اپنے ساتھ شہید کرتی ہے, خود تو یہ جہنم واصل ہو جاتی ہے. تو یہی جملے, یہی الفاظ ہم پچھلے کئی عرصے سے, پچھلے کئی سالوں سے ہم چیخ کر پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کے پیچھے BYC کی دہشت گرد تنظیم ہے. یہی BYC کی شدت پسند خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, جو اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن وہ بلوچستان کی بیٹیوں کو استعمال کرتے, بلوچستان کی بیٹیوں کی ذہن سازی کرتے, ان کو جان بوجھ کر BLA کے ان دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جاتے, ان کے دہشت گردانہ ہتھ کنڈوں میں استعمال کرواتے ہیں, جان بوجھ کر BLA کے ہاتھوں ان بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے خودکش بمبار بنا دیتے, ان کو پھٹا دیا جاتا ہے. دیکھیں, آج یہ زرینہ, آج یہ بھی ایک بلوچستان کی بیٹی تھی, یہ بھی کسی کی بہن تھی, یہ بھی کسی کی بیٹی تھی, کس طرح سے آج اس کے ٹکڑے سڑک پر پڑے ہوئے ہیں. تو بلوچستان کی بیٹیوں کی نسل کشی BYC کی دہشت گرد تنظیم کر رہی ہے, اور دوسری طرف BLA کے بزدل دہشت گرد. یہ کتنے گرے ہوئے, کتنے نیچ اور انسانیت سے گری ہوئی ایک تنظیم ہے جو خود تو فرنٹ لائن پر آ کر لڑنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی, اس میں غیرت نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ بلوچستان کی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں, ہمیشہ بلوچستان کی خواتین کو ہی اس طرح سے پھٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں. آخر کیوں؟ کیونکہ BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے. وہ پوری دنیا میں یہ امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی بیٹیاں اس طرح کی ہیں, وہ اس طرح سے خودکش بنتی ہے, اس طرح سے وہ لوگ جہنم واصل کر دیے جاتے ہیں صرف ان کی دہشت گردی کے آڑ میں. اور بلوچستان کی بیٹیاں اس طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے, BYC کے ہاتھوں, BLA کے دہشت گرد کے ہاتھوں جہنم واصل ہو جاتی ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے. اگر BLA کے دہشت گردوں میں واقعی غیرت ہے تو وہ اگر فرنٹ لائنز میں ہماری سیکیورٹی فورسز کا سامنا کریں. آپ خود سامنا کرو. آپ اگر خود کو سرمچار کہتے ہو, آپ اگر اتنے بڑے دہشت گرد ہو, آپ پہاڑوں میں چھپے ہو, تو آپ سامنے آؤ. آپ کیوں بلوچستان کی خواتین کو استعمال کرتے ہو؟ آپ کیوں بلوچستان کی خواتین کے لباس کو اس طرح سے, اس کی تہذیب کو, اس کی عزت کو مسخ کرے ہو پوری دنیا کے سامنے؟ ایک برا امیج آپ کریٹ کر رہے ہو پوری دنیا کے سامنے, خود تو پہاڑوں میں چھپے ہوئے. ہندوستان تمہیں راشن پانی دے رہے, فتنۃ الہند
ہندوستان BYC کے خواتین کو فنڈ دے رہا ہے, ان کو بیرون ملک فرار ہونے کے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے, استعمال ہوتی ہے بلوچستان کی بیٹیاں ہوتی ہیں. مروہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا مجبوری محرومی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے یہ خودکش بمبار بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں بلوچستان میں کسی قسم کی محرومی نہیں ہے, بلوچستان میں کسی چیز کی نہ کمی ہے نہ کسی چیز کی محرومی ہے, بلکہ بلوچستان میں تو بلوچستان کی بیٹیاں تو تعلیم حاصل کرتی. بلوچستان میں آپ بتائیں یونیورسٹیز کی کمی ہے, کالجز کی کمی ہے, اسکولس کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے بلوچستان میں؟ بلوچستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہماری ریاست, ہماری موجودہ ریاست ہماری بلوچستان کی بیٹیوں کو تعلیم دیتی ہے, ان کے تمام اخراجات اٹھاتی ہے, انہیں اسکالرشپس دیتی ہے کہ آپ کسی اور صوبے میں جا کر بھی تعلیم حاصل کریں, معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کریں. لیکن یہی BYC کی شدت پسند خواتین ہوتی ہے جو کالجز میں جاتی ہے, جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے, جا کر بلوچ بیٹیوں کو ٹریپ کرتی ہے, انہیں اپروچ کرتی ہے, انہیں BLA کے دہشت گردوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ وہی پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں جو آگے جا کر ہماری ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گی. ان کو ٹریپ کرو, ان کو اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جاؤ, ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بناؤ, ان کو بلیک میل آپ کرو, پھر یہ اس طرح سے خودکش بمبار بنے گی, یہ اس طرح سے سڑکوں پر پھٹا دیے جائیں گی. دیکھیں آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, جیسے کہ شاری ہو گئی, ماحل ہو گئی, دیگر ایسے خواتین تھی جو اس طرح سے خودکش بمبار بنی ہیں. آخر ان کا کیا مسئلہ تھا؟ بطور ایک بلوچستانی بیٹی اگر میں بتاؤں آپ کو, میں بھی بلوچستان میں رہتی ہوں, بلوچستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بلوچستان میں کسی چیز کی نہ کمی ہے نہ کسی چیز کی محرومی ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ان خواتین کی ضروریات کی کمی ہے. دیکھیں اپنے ذاتی خواہشات کے لیے, اپنے ذاتی فیم کے لیے, اپنے ذاتی فوٹیج کے لیے, بیرون ملک کے ویزاز کے لیے اور ہندوستان کی فنڈنگ کے لیے ایسی کچھ خواتین ہوتی ہے جو اپنی غیرت اور عزت کو چھوڑ کر اس طرح سے ان کی دہشت گردانہ تنظیم میں جا کر استعمال ہوتی, پھر اس طرح سے جہنم حاصل کر دی جاتی ہے. تو ان خواتین کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ اس طرح مت کریں. آپ اگر اتنی بڑی کوئی دہشت گرد ہے, اگر آپ کی تنظیم اتنی بڑی کوئی دہشت گرد ہے اور آپ لوگ کہہ بھی رہے ہو کہ ہم بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, تو آپ خود بنو. آپ کیوں بلوچستان کی بیٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر BYC کہتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو آپ آ کر سامنے آؤ, آپ فرنٹ لائن پہ کہو کہ بلوچستان میں کس چیز کی کمی ہے. آپ آ کر بتاؤ نا بلوچستان میں کس چیز کی محرومی ہے. آپ آ کر بتاؤ بلوچستان کی بیٹیوں کو کس چیز کی محرومی ہے, وہ کیوں آج خودکش بمبار بن رہی ہے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ صرف بلوچستان کی بیٹیوں کو جان بوجھ کر ٹریپ کرتے ہو, جان بوجھ کر انہیں دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جاتے ہو تاکہ وہ اس طرح سے خودکش بمبار بنے. اور دوسری طرف ان نواب و سرداروں سے میرا سوال ہے کہ آپ بلوچستان کے بڑے نواب بنتے ہو, آپ بلوچستان کے بڑے سردار بنتے ہو, آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں, وہ بلوچستان کی بہنیں ہماری بہنیں, تو آپ ان کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو جو انہی دہشت گردوں کے ہاتھے آسمانوں پر اڑ جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے اس طرح سے زمین پر بکھر جاتے ہیں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ آپ ان کی فیملی سے کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ یہی BYC کی شدت پسند خواتین ہیں, صرف یہی آپ کو دکھتی ہیں بلوچستان میں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی سیاست چمکائے, آپ ان کے پیچھے اپنی سرداری کا روب آ کر بلوچ قوم پر جھاڑے. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. آج میں کہتی ہوں نوابوں اور سرداروں میں بھی کوئی غیرت نہیں ہے, صرف یہ لوگ نام کے سردار ہیں, نام کے نواب ہیں, کہ کوئی کسی قسم کی ہمدردی ان کو بلوچ قوم سے نہیں ہے. اگر ان کو ہمدردی ہے تو BYC کی دہشت گرد تنظیم سے ہے, PLA کے ان دہشت گردوں سے, کیونکہ وہ ہمیشہ انہی کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ انہی کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آج تک کسی بلوچ بیٹی کو موٹیویٹ نہیں کیا, آج تک کسی بلوچ کو ان لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. بالکل, جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ حقوق کے علمبردار جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے اپنے بچے تو فارن کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ صرف پہاڑوں میں بیٹھ کے وہاں سے اپنے سوشل میڈیا ونگ کے تحت صرف اور صرف ایک میڈیا پہ ایک بات چلا دیتے کہ ایسا ہوا یا ایسا ہو رہا ہے. لیکن انسانی حقوق کے جتنے بھی یہ علمبردار تنظیمیں ہیں یہ ابھی یہ زرینہ کے اس پہ کیوں خاموشی اختیار کر گئے ہیں, کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیے بطور ایک بلوچستانی بیٹی آج میرا ان تمام بیرون ملک کے ان نام نہاد انسانی حقوق کے علمبرداروں سے سوال ہے, ان انگریزوں سے سوال ہے, ان یہودیوں سے سوال ہے کہ آپ کو یہ زرینہ بلوچ جیسی بیٹیاں نظر نہیں آتی, آپ کو یہ باقی بلوچستان کی بیٹیاں نظر نہیں آتے, صرف آپ کو وہی دہشت گرد تنظیم نظر آتی ہے, انہی کی من گڑت کہانیاں نظر آتی ہیں. پھر آپ پوری دنیا میں سوال کھڑے کر دیتے, پھر آپ آ کر کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ہم خیر خواہ ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی اپنے فوٹیج حاصل کر رہے ہو, فیم حاصل کر رہے ہو, آپ بھی نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ہو. اگر آپ واقعی میں ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اب آئے,
آپ آ کر انہی بیٹیوں کے بارے میں بولے جو ان کے ٹارگٹ بنتے ہیں, جو انہی کی وجہ سے پہلے اپنے اسکول سے, اپنے یونیورسٹی سے, اپنے کالجز سے ٹریپ ہوتے ہیں, ان کے دہشت گردانہ کیمپس میں جا کر ان کی درندگی کا نشانہ بنتی ہے, BYC کی خواتین اپنی چال سازیوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں, تب آپ کچھ نہیں بولتے. آپ نے بھی آ کر انہی BYC کی خواتین کے بارے میں بات کرنی ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں بلوچستان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. بلوچستان کا اگر کوئی خیر خواہ ہے, اگر بلوچستان کی بیٹیوں کی عزتوں کی کوئی محافظ ہے, تو وہ ہماری ریاست ہے, وہ ہماری فوج ہے, وہ ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمیں تعلیم بھی دیتی ہے, ہمیں تحفظ بھی دیتی ہے, ہمیں شیلٹرز بھی دیتے ہیں, ہمیں اپورچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں, آپ بلوچستان کی, پاکستان کی ترقی میں ایک اپنا کردار ادا کریں. باقی یہ تمام نہام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا, ان کے پاس وہ نظریں نہیں ہوتی کہ آ کر بلوچستان کے اصل معنوں میں بارے میں آ کر بات کرے. آ کر یہ ہیومن رائٹس لگا دیتے. BYC کی تنظیم ان کو نظر آتی ہے جو دنیا کی, میں کہتی ہوں, سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے. بالکل. اچھا مروہ, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے BYC کے کچھ لیڈرز کی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. آپ بینگ اے بلوچستانی بیٹی اور پاکستان کا فخر ہوتے ہوئے, آپ مجھے بلوچی میں جو ہے نا ذرا ان کا ایک پیغام دے دیں کہ یہ کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے وہاں سے تو یہ رہائی اختیار کر لیں, لیکن بلوچستان میں جو ان پہ اتنی زیادہ FIRs ہیں اس کو کہاں دیکھتے ہیں یہ لوگ پھر؟ ایدہ بلوچستان ٹیرا اسے دہشت گردنگا ٹولہ ہے ارا BYC نے طبقہ ہے او صرف انا پانے خواہ کہ نمی خوش مننگ نہ ضرورت تف اسے اگر او کہ اس سے رہا مسونے دن دا مطلب اف کہ وہ تمام ہوتے نہ دہشت گردی تن, تمام ہوتے نہ مکاری اور منافقت تن و رہا مرک اور بریک کو اسے واپس بلوچستان ٹے مسلط مرک, بلوچستان عوام نے مسلط مرک اور بریک تے نہ دہشت گردی اور درندگی دہشت گرد مہرنگ لانگو واپس بڑھاوا ایتک اگر اسے کہ اس سے رہا مسونے او نزی مزید ہم کے سرے خوش مننگ نہ ضرورت تف ہرا طریقہ دہشت گرد مارنگ لانگو درندگی پھیلائے فینے, دہشت گردی پھیلائے فینے, بلوچستان نہ مسڑ تے مرتے نہ دہشت گردی تے استعمال کرینے وہ داغزو دکی ستن چھٹائیں پک داغزو کبھی بھی رہا مننگ کا پک دتے نہ خوش فہمی تے نم چھٹ پیش تمو کہ مارنگ لانگو بریک اور واپس نم تے نہ دہشت گردی کیرے, واپس تے نہ دہشت گرد آئیں گا تنظیم ایکٹیو کیرے, واپس تے نہ دہشت گردت نم ایکٹیو کیرے تا کبھی بھی دس مننگ کا پسا. بہت شکریہ مروہ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا. ناظرین, جہاں پہ اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں محرومیوں کا صرف رونا ہی رونا ہے, اچھی یونیورسٹیز, اچھی تعلیم, اچھی اسکالرشپس سب کچھ یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ بچی جو خودکش بمبار بنی ہے زرینہ, یہ 5th سیمسٹر کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان یونیورسٹی کی کرنٹ اسٹوڈنٹ تھی, اور اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ ایک ہفتہ پہلے اس نے صرف ایک اپلیکیشن دی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں چھٹیوں پہ جا رہی ہوں, اور ود ان اے ویک اس لڑکی کو اس طرح سے انہوں نے ٹریپ کیا, اس طرح سے اس کو مجبور کیا کہ وہ خودکش بمبار بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ اور کہاں یہ دہشت گرد تنظیمیں دہشت پھیلانے کے لیے عورتوں کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور بلوچیت کے نام پہ ایک گندا دھبا لگا رہی ہیں. یہ وقت ہمارے سوچنے کا ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے اس بات کو سوچیں کہ ہماری بلوچ عورتیں جو ہیں وہ عزت و ناموس اور غیرت با پردہ ہونے کا نام تھا, ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. فتنۃ الانسان جتنی بھی کوشش کر لے ہماری عورتوں کو غلط استعمال کرنے کا, لیکن ہماری وہ غیر عورتیں بھی ان کے خلاف نکلیں گی جو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.